بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. آیت نمبر 19 میں فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں. یہ جنت وہ آخری جنت نہیں ہے، وہ اعمال کے نتیجے میں ہے. اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں. یہ بات زیادہ تر چیزوں کا روایات ان کا نتیجہ کہ یہ وہ جنت نہیں تھی، بلکہ یہ شاید اسی دنیا کی کوئی بہترین جگہ تھی جہاں آدم اور حوا کو ٹھہرایا گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے وہ کیا اس لیے دنیا میں آئے. اللہ نے آدم کو خلق ہی زمین میں اپنی خلافت کے لیے کیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کا انٹروڈکشن ہی فرشتوں سے یہ کروایا تھا. ہم فرض کریں آدم یہ نہ کرتے تب بھی ان کو دنیا میں آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آزمائش آدم اور اولاد آدم کی لینی تھی. اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب آپ دونوں نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس درخت کے اگر قریب جاؤ گے. آیت نمبر 20 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا کس لیے؟ توجہ فرمائیں. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وسوسہ کس لیے بہکایا؟ تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے گئے تھے ان کے لیے کھل جائیں، یعنی ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے آ جائیں. وقال، اور شیطان نے ان سے کہا آدم سے اور حوا سے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس شجر سے منع نہیں کیا الا سوائے اس کے کہ کہیں تم ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے ہی نہ بن جاؤ. اٹریکٹیو پیکیج دیا، ٹھیک ہے. حالانکہ آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، لیکن کیوں آدم کو یہ بات اٹریکٹیو لگی کہ جناب فرشتے، مثال کے طور پر فرشتوں کو موت نہیں آتی، کیونکہ اگلی بات یہی ہے او تکونا من الخالدین. اس لیے اللہ نے روکا ہے کہ تم یہ جاؤ فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ ایک اٹریکٹیو چیز دکھائی شیطان نے، اور حضرت حوا نے بھی تھوڑا اس میں یعنی اپنا رول پلے کیا، اور بالآخر انہوں نے وہ کھا لیے اور اس شجر کو کھایا، اس کے پھل کو کھایا، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو بدن کے حیا کے مقامات تھے، شرم کے مقامات تھے، وہ اللہ نے ان پر پردہ رکھا تھا، وہ پردہ ان کے سامنے سے ہٹ گیا. اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، اس شجر کے بارے میں اور اس پھل کے بارے میں 1101 قسم کی باتیں، لیکن قطعی بات یہ
کہ یہ آیات متشابہات میں سے، وہ شجر کیا چیز تھی؟ میسج ان کا واضح ہے کہ اللہ نے ایک چیز سے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اور یہ دونوں چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اپنی شرمگاہیں ان پر کھل گئی. یعنی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ انسان کی اپنی شرمندگی میں نکلتا ہے. انسان گویا کہ جیسے کہ اگلی آیت میں ہے کہ یہ اپنے جسموں کو، شرمگاہوں کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے. یعنی خدا کی نافرمانی انسان کی حالت کو ایسا کر دیتی ہے جس سے پھر انسان کو حیا آتی، شرم آتی ہے. اب شیطان کو پتا تھا کہ یہ میں نافرمانی کراؤں گا تو یہ اوریاں کر دیے جائیں گے، ان کی شرمگاہیں کھل جائیں گی، ٹھیک ہے. اس وسوسے میں کوئی جنسی پہلو شامل تھا جیسا کہ ظاہر سے لگتا ہے. یہ خداوند عالم کی آیات اور جو روایات اب تک پہنچی ہیں اس سے زیادہ پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. باقی آپس میں کلیشنگ باتوں والی، کوئی روایت کہہ رہی ہے کہ شجر سے مراد یہ تھی، کوئی کہہ رہی ہے شجر مراد یہ تھی، آپس میں کنفیوزنگ. اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ لوگوں نے شامل کر دی. اسرائیلیات تفسیر کی روایات میں بہت ساری داخل کر دی گئی. تو لہٰذا ان معاملات میں بجائے اندھیرے میں تیر چلانے کے جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے پاس سے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کرے، اور اپنی مرضی کوئی نظریہ اپنا پہلے ذہن میں رکھا ہوا ہے اس کو آیات متشابہ کے اندر سے نکال کر پبلک کو خراب کرے. ٹھیک ہے. جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کیا کریں؟ تاکہ فتنہ کریں اور ان کی الٹی سیدھی تعویلیں کریں. تو اس کا میسج واضح ہے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ تھوڑا انتظار کریں، اگلی دنیا میں جائیں گے، اگر حالات بہتر ہوئے، اپنے اعمال سے بخشے گئے، تو سارے سوالات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر مل جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ آیت نمبر 22 تک ہم تمام کر لیں. آیت نمبر 21، وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا، اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تو یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ قسم کھا کے کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور بندے سے کہتا ہے پہلے حرام کر لے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اور تیرے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہیں، پھر تو کتنا ثواب کما سکتا ہے، بعد میں اس کی معافی مانگ لینا. یہ وہ ہے شیطان کی قسم ہے. ایسا یقین دلاتا ہے کہ میں تو تیرا مخلص ہوں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ کر لے گا پھر اس کے منہ کو ایسا حرام کا خون لگے گا، پھر اس خون کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، یہ پھر غرق ہوتا چلا جائے گا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں. اور آیت نمبر 22، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس نے دھوکے سے انہیں نیچے گرا دیا. یہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلو ایک لفظ ہوتا ہے، وہ ایک برتن کو کہتے ہیں جو پانی کے نکالنے کے لیے کنویں سے نیچے اتارا جاتا ہے اور اس میں پانی کھینچا جاتا ہے، وہ نیچے اترنے سے اس کو دلو کہا جاتا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکے کے ذریعے ان دونوں کو گویا کے نیچے گرا دیا، بہکا دیا، اپنی طرف مائل کر دیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب دونوں نے اس شجر کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے. وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے. یعنی وہ جو اللہ نے ایک سینس رکھی تھی حیا کی، وہ فوراً گویا کہ بیدار ہوئی اور وہ اپنے بدن کے ان مقامات کو آدم اور حوا چھپانے لگے. وَنَادَا، جنت کے پتوں سے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اولاد آدم کے لیے یہ میسج ہے کہ اس کی بات مانو گے تو یہ کرتا ہے، پہلے اچھی اچھی چیزیں دکھا کر، اور پھر اس طرح انسان کو گویا کہ جو شرم و حیا والا انسان ہوتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے،
اس کو اوریاں کر دیتے ہیں، جیسے کہ اسی سورہ کی اگلی آیات میں آئے گا کہ تمہارے ماں اور باپ کا اس نے لباس اتروا لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہترین لباس تقوی کا لباس، کہ جو انسان کو آبرو مند رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں۔ تو اس آیت نمبر 22 پہ آج کے درس کو تمام کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے توفیق دی، کل انشاءاللہ آیت نمبر 23 سورۃ الاعراف سے اس درس کو لے کر آگے چلیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ العلی العظیم۔